ہم محدثین فقیہ نہیں ہیں. ایک غریب بندے تعبیر فرماتے ہیں ہم محدثین فقیہ نہیں ہیں, ہم تو حدیث سن کر فقہاء کو بیان کرتے ہیں. جب امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اپنی روایات میں فرمایا علیہ بالفقہ فإنہ کمال الحدیث, فقہ کا سیکھنا لازم کر لو کیونکہ حدیث کا سوال حاصل ہے. امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے ایک مسئلے کے تحت فرمایا فقدات کا قال الفقهاء وهم اعلم بمعانی الحدیث کتاب دلائل جانبی کی. اسی طرح فقہاء نے فرمایا کئی لوگ حدیث کے معانی زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہر فقہ کا امام, ہر فقہ کا امام حدیث, ہر فقہ کا امام حدیث کا امام ہوگا, لیکن ہر حدیث کا امام فقہ کا امام ہونا ضروری نہیں. اصولی اعتبار سے باضابطہ حدیث صحیح کی تدوین تیسری صدی شروع ہوئی اور فقہ اسلامی کی تدوین اور مذہب حنفی کا رواج مختلف سیرا فقہ کی تدوین اور تکمیل سے بہت پہلے دوسری صدی میں ہو چکا تھا, جس کے بارے میں ہم نے خیر القرون ان سب سے بہترین زمانہ قرار دیا. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے, حدیث شریف اہل تحقیق کے اقوال کے مطابق 220 ہجری اہل تابعین تک ہوگی. دور تابعین کے آپ ذہن رکھنا چاہیے کہ فقہاء کا زمانہ اہل اقوال کا زمانہ دوسری صدی کا ہے. امام اعظم رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات شریف 167 ہجری میں, اور دوسری امام اعظم رحمہ اللہ کی وفات بھی اسی امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے. اور امام مالک کا زمانہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا موثق زمانہ ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش 193 ہجری میں ہوتی ہے. اسی طرح اصحاب سنن ستہ کا زمانہ تیسری صدی کا زمانہ ہے اور یہ فقہاء کا زمانہ دوسری صدی ہے. دور ثانی تابعین کے اہل عرب میں عرب و عجم کے اختلاف سے تمدن مسلسل گئی تو نئے نئے لے جانے والے مسائل میں صحابہ کے مقابلے میں تابعین کو اجتہاد کی زیادہ ضرورت لے آئی, جس کی بنا پر انہوں نے جماعتی باضابطہ تدوین کا کام کیا تو وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت تھی. تدوین فقہ کا قیام سب سے پہلے الرحمن بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور آپ کی ولادت سب سے اول 80 ہجری میں ہوئی تو صحابہ و تابعین کا زمانہ تھا اور آپ کی تابعیت کے طرف سے متفق تھے. اس حدیث کام کے لیے آپ نے ایک مجلس قائم کروائی جس میں مفسرین, محدثین, فقہاء اور زبان کے ماہرین پر مشتمل 1000 علماء شریک ہوتے تھے. ان میں 40 علماء اجتہاد کے درجے پر پہنچ چکے تھے. اس مجلس میں بعض مسائل پر ایک مہینے تک بحث ہوتی تھی, جسے جب ایک مہینے تک بحث ہوتی تھی, جب اتفاق مسئلہ طے ہوتا اسے قلم کیا جاتا ہے. اسلام اس مجلس میں شریک ہونے والے 40 درجے اتحاد پر قائم ہونے والے ارکان میں سے 36 کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے تھی. یہ میرے 36 اصحاب ہیں جن میں سے 28 قاضی یعنی اسلامی جج بننے کے اہل ہیں, 6 فتویٰ دینے کے اہل ہیں اور ابو یوسف اور زبر قاضیوں اور مفتیوں کو تربیت دینے کی اہل رکھتے تھے. بنابراً امام ان کی خصوصیت یہ ہے تو پورائی ہے جس میں انفرادی رائے پر اجتماعی اتحاد کو ترجیح دی گئی. جب بڑی علیہ رحمۃ امام بخاری کے شیخ الشیوخ اور بخاری شریف کے روات میں سے ہے, ان کے سامنے کسی نے کہا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے غلطی کی. شیخ وکیل نے کہا وہ ٹوٹل غلطی کر سکتے تھے. ابو یوسف اور قیاس میں یحییٰ صاحب محمد و حسان حدیث میں قاسم ایمان لغت و عربیت میں داؤد طائی و فضیل بن عیاض و صفوہ میں کامل لوگ فقہ کی تدوین کے وقت ان کے پاس جمع تھے, جن کے پاس ایسے متفقہ علماء جمع ہو تو ٹوٹل غلطی کر سکتا ہے. اگر کرتے تو وہ لوگ کب ان کو غلطی پر قائم رہنے دیتے تھے. اس مجلس میں شریک ہونے والے محدثین اس دنوں نے خود سیاست کے روایات سے کئی گنا احادیث محفوظ کی. محدثین کے علاوہ ایک مجتہد کو اجتہاد کا حق نہیں جب تک کہ کئی لاکھ احادیث سے نہ ہو. اللہ محمد رحمہ لکھتے ہیں امام احمد
چکے تھے اور ان کے جوابات معلوم ہونے کے بعد محدثین کے اتفاق کو بند کیے جا چکے تھے تو پھر وہ مسائل مخالف حدیث کا ہو سکتے ہیں. کوفے کی سرزمین پر تدبیر ابتدا عبد حنفی کا دوسری صدی ہی کے رواج پا جانا موافق حدیث ہونے کی بڑی دلیل ہے کیونکہ حدیث شریف کے اہم مراکز مکہ و مدینہ بصرہ کے مقابل کوفے کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کی منتقلی کے دوران ہی سے ان میں حدیث میں مرکزی حاصل ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہوئے تو شہر کے علماء اور فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اب یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے. انہوں نے اس بستی کو علم سے بھر دیا. کوفہ دارالخلافت ہونے کی وجہ سے 1500 صحابہ کرام کوفہ منتقل ہوئے جن میں 300 صحابہ بیعت رضوان میں شہید تھے اور 70 بدر میں شہید ہونے والے صحابہ تھے. ان میں 7 صحابہ اور غیر صحابہ ملا کر 1000 سے فقہاء کا تذکرہ کیا ہے طبقات کے ساتھ. اور کوفے میں 8 سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شاگردوں کی تعداد پائی جا رہی ہے. عبد الجبار بن عباس نے اپنے والد عباس نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا میں امام حرم محدث مکہ مکرمہ حضرت عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل دریافت کرنے لگا. تو آپ نے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا میں کوفے والوں میں سے ہوں. تو حضرت عطا نے فرمایا ہمارے پاس یعنی مکے میں علم تمہارے لوگوں کے پاس یعنی کوفے سے آتا ہے. ہمارے دین العلم من عندکم جبا کی نظر سے. اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے طلب حدیث کے لیے اپنے سبق کوفہ سے متعلق فرمایا میں کوفہ اس قدر سفر کیا ہوں کہ زبان نہیں کر سکتا. کوفہ علم حدیث کا مقصد تھا. اس کی دلیل یہ ہے امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت الحدیث میں مشہور تابعین اور طبع تابعین کا ذکر کیا ہے جو اس قابل ہے کہ مشرق و مغرب سے آ کر ان سے علوم حدیث کو پڑھا جائے. اس میں مدینہ منورہ کے 40 مکہ مکرمہ کے 30 اور کوفے کے 201 علماء کا ذکر کیا ہے. اصل حدیث کا شریف محمد عبامہ برباد محمد حاجی کوفے کے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جانب لوگ سب پر ان کی فضیلت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی کثرت بعض نے عادی کے طور پر نظر کرتے ہیں. ناقص عارف فقہاء کوفہ الا اصحاب عبداللہ. میں کوفے کے فقہاء عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کی علاوہ نہیں جانتا. تمام اہل علم مقبول واقف ہیں. حضرت حماد حضرت ابراہیم نخعی حضرت علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جو امام عارف رحمہ اللہ واسطے سے حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے. حضرت امام عارف رضی اللہ عنہ کے جگہ پر چاہیے حضرت امام محمود اپنا ذاتی تجربہ نقل کرتے ہیں کہ انہیں حدیث میں امام صاحب کا کیا مقام تھا. اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کسی مسئلے کا حکم بتاتے کہ کون کرے گا امام ابو تو میں دوسرے کے نیچے علماء کے پاس جاتا کہ اس حکم میں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سلسلے میں کیا حدیث ہے. اگر 2-3 حدیثیں مل جاتی اور امام کی خدمت میں عرض کرتا تو آپ بتا دیں بڑا حدیث صحیح نہیں بڑا حدیث غیر معلوم ہے. اس لیے میں نے کبھی نہیں کیا. میں عرض کرتا آپ کو ان تفصیلات کا کیسے علم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں کوفے کے علم کا مجموعہ میرے پاس ہے. تو خود امام عاصم علیہ الرحمٰن نے کوفے کے علاوہ بصرہ مکہ اور مدینہ منورہ کے محدثین کرام سے جو استفادہ کیا جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بڑی مرتبہ فرمایا. امام عاصم علیہ الرحمٰن نے بھی دلالت احکام اور تدبیر اصلاح کے کارنامے کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسری صدی سے فقہاء اور محدثین کی بڑی جماعت نے آپ کو شریعت کا امام قرار دیا. اگر آپ کی کتاب مخالف حدیث ہوتی تو خیر القرون میں اور علم حدیث کے جواب کے زمانے میں تو کس طرح امام اعظم کے لقب سے ملقب ہو سکتے تھے. حضرت ابو حنیفہ کے لقب کو سب سے پہلے امام اعظم کے لقب سے مقابلے والے امیر المؤمنین کی حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک جن کی وفات کیسے ہوئی جن کی روایت سے بخاری اور مسلم سیاست میں سیروں حدیث ملتی ہے. امام صاحب کے حافظین کا رد کرتے فرماتے ہیں کئی مقبولنا لا یعرف امام اعظم الحدیث. تم کیسے کہتے ہو وہ امام اعظم ہوتے ہیں حدیث نہیں جانتے.
इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमत इस दिन शरीफ के गुजार है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना दीनु बिस्मिल्लाह ला ज़हरा बिही रजुलुन बिस्फान औ क़ाला मिन अबनाइफान हत्ता यतलाहा हुस्नुल। अगर दीन सुरैया गुजारे भी होता तो वो उसे पारिस के अपना पारिस में से एक पर हासिल कर लेगा। हज़रत अबू दाऊद साहिब सुनन फरमाते हैं, इन्ना अबा हनीफा काना इमामा तस्कत बिस्फान। बेशक अबू हनीफा इमाम करते थे। तो इब्राहिम की तमाम हदीस के बाद जैसे भी दी होंगी तमाम मसाइल के वफात करने से आप तक कर रहा हूँ मालूम होता है कि मैं जमाने के मुस्लिम हैं। तमाम मसाइल के बाद ने जिनकी हादिस नकल किया है वो फरमाते हैं कि अबू हनीफा हर काम के इमाम है, यानी तफसीर के इमाम, हदीस के इमाम, फिक़ह के इमाम, और जिनकी रिवायतें सारी सियासत में हैं। इमाम मालिक के औलाद और कुछ सियासत के रावी हैं। जब इमाम अबू हनीफा से कोई हदीस रिवायत करते तो पहले ये कहते मुझसे ये हदीस सुल्तानुल मुहद्दिसीन ने बयान किया है, यानी इमाम अबू हनीफा। अल्लाह ने हज़रत ने हम फरमाया, इमाम शाफ़िई रहमान ने इमाम मालिक से कई मुहद्दिसीन कहा होगा अक्सर के अबू हनीफा का हाल पूछा तो फरमाया सुभानअल्लाह लम अरा मिसलहु, मैंने उनका मिस्र नहीं देखा। अल खैरात इंसान ये हज़रत मक्के का इमाम शाफ़िई रहमान के कौल जब ये सूरत को पहुंच चुका है अन्नाम कियामत की अदा नहीं पता मतलब में कुछ की कम जगह पर भी वाला पक्का तभी संबंधी सबका इमाम अबू हनीफा के ज्ञान मुताबिक है जिसने आपकी किताबों को नहीं देखा वो इसमें माहर और फकीह नहीं हुआ। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में सारे के सारे किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखा बल्कि खुदा आपके मसला है। इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में मौलिक ने देखा है बड़े पारे के मुहद्दिस होने के बावजूद जैसे हनफी के कोशर की है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं इन्ना अबा हनीफा मिन इल्मी वल वरई वल ज़ौक़ी वल इंसानी आखिर महल ला युद्रिकु फीही अहद, यानी ये बेशक अबू हनीफा इल्म वरा ज़ौक़ और आखिरत को तरजीह देने के एतबार से उस मुकाम पर है जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। इमाम अबू हनीफा की किताब का नाम है इमाम अबू हनीफा अन-नुमान मुहद्दिसन फी कुतुब मुहद्दिसीन मोहम्मद नूर सुहैल मकतबतुल जामिअ अल-ज़ुहैल। ये उनकी गवाही थी जो किताब के ऐसा है, लेकिन जब किताब को नाम आने वाले यकीनन वैसे तस्दीक करने की ज्ञान चाहिए कि जो अइम्मे मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम तमाम मुहद्दिसीन के उस्ताद के उस्ताद कि जिनकी अगर रिवायतों को निकाल दिया जाए तो यहाँ सारे ज्ञान चलाते जा रहे हैं। अब उनकी गवाही इमाम आराबी के इमाम मुस्लिम का सबक में इनकी गवाही देने वाले तो अइम्मे मुहद्दिसीन का बयान देखिए जो इनके हदीस के उसूल को जाना है कि उस वक्त मुहद्दिसीन ने जबकि अभी बहुत से असहाब सिया उनमें से दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, जिनकी विरासत नहीं हुई। अल्लाह के जवाबी ने तब्दील हदीस कर रहे हैं जमाने में जामिया के मुसलमानों से इस्तेमाल किया। जामिया के मुसलमान में अल्लाह ने जवाबी की किताब मौजूद है, देख सकते हैं। तो लिखते हैं फज़ाइल इल्म यानी इल्म हदीस के खजाने गाछे हैं, यानी इल्म हदीस के अइम्मा इनका मतलब क्या है खजाने का खजाना रखने वाले हैं अहमद, इमाम मालिक, औज़ाई, मिस्र बिन गुलाम, शोबा, सुफयान थौरी। जब इस्लाम अगर हमारे हिंदुस्तान की जो सभी हम किया है।